آپ کو اب لگتا ہے کہ اب انتخابات ہو جائیں گے 14 مئی کو پنجاب میں عام انتخابات اور پھر کے پی کی بھی ڈیٹ آ جائے گی انشاءاللہ سپریم کورٹ کی طرف سے؟ دوسری بات، مریم صاحبہ جو کہتی ہیں کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ کن کی بات کر رہی ہیں؟ کن کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے سے مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو کوئی ان سے پوچھے کہ کیا 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا آئین کے خلاف ہے یا آئین یہ کہتا ہے؟ باقی تو ساری قصے کہانی ہے۔ فرسٹ کیس کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا۔ یہ لوگوں کی ان کی اس وقت اتنی حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ لوگوں میں جا سکیں، اور وہ اس کی وجہ سے وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان کا آئین ہے وہ اسی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ جو چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان وہ ہی رول کریں گے، اور ہمارا آئین تسلیم ہی نہیں کرتا کسی اور سسٹم کو، اور الیکشن نہ ہونے صرف ایک ہی صورت میں پاسبل ہے کہ ملک میں آئین نہ رہے، آپ مارشل لا لگا لیں، اس کی صورت میں آپ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون رانا کیا جا ثناء سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی شک تو وہی موجود ہے نا، آئین میں پڑی ہوئی ہے۔ اب ایک چیز آئین میں پڑی ہوئی ہے تو آئین کی بالادستی تو آپ بھی مانتے ہیں؟ آئین پہ ریفر کرنا از لائک تھوڑا نان سیریس ہوگا۔ میں جو یہ کہوں گا میں آپ کو کہ آپ خود ذرا جا کے آرٹیکل 234، 235، 236 یہ 3 آرٹیکل پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے رانا صاحب نے تو رات کلسی نے کان میں تو بات کہہ دی، انہوں نے بات کر دی، لیکن آئین جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ 233، 34، 35 یہ ساری ایمرجنسی پروویژنز ہیں، اور آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے تحت آپ جب پڑھ لیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ اس میں کس صورت میں ایمرجنسی لگتی ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں وہ کافی لمبا چوڑا ہے، میں ابھی فوری تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یقیناً اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ there has to be some valid reason for that۔ لیکن یہ کٹہرے میں کس کو کھڑا کرنا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ سہولت کاروں کو، آپ کے جو سہولت کار ہیں۔ پاکستان کے عوام کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ نواز شریف فیملی کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی جرأت بھی جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ چونکہ ایک بادشاہت ان کے 85 سے ان کے والد صاحب نے بادشاہت قائم کی ہے، تو ان کا حق ہے وہ شہزادی ہیں اپنے گھر کی، تو اب وہ بادشاہت ان تک پاس ہونی چاہیے۔ ویسے فواد چوہدری صاحب، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن کافی عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی لیڈرشپ ہمیں جوائن نہیں کر رہی ہے، تو ہم ان کا بھی موقف سننا چاہتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کی ہم پہ، میرے ساتھ آفتاب چوہدری صاحب پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، ان کی پریس کانفرنس نہیں دکھانی چاہیے تھی، ان کا ساٹ نہیں چلانا چاہیے تھا۔ لیکن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ 3 ججز کے فیصلے جو ہے اس کے بعد ان کے اوپر جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے، اور یہی چارج شیٹ ہے ان کا فیصلہ۔ دیکھیے نا، یہی پھر نواز شریف صاحب کا بھی آئین سے، قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے اوپر جو ہے فائل ہوتا ہے، فیصلے دینے کے اوپر جج جو ہے اس کو نہیں کسی قسم کا ریفرنس ہو سکتا۔ یہ تو پھر بھی حکومت کی بات ہے نا، سیشن ججز روز پھانسی کی سزا دیتے ہیں، ہائی کورٹ اس کو بدل دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیشن جج کو آپ جیل بھیج دیں گے۔ یہ تو ان کو بیسکس کا نہیں پتا۔ یہ جو ہمارے ملک میں وزیر اعظم رہ گئے 3 دفعہ، اب یہ باپ بیٹی بیٹھے ہوئے، ان کی ایک ہی خواہش ہے اصل میں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ کس طرح سے شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو۔ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ ایک ہی ایجنڈے پہ کاربند ہے، اور وہ ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف اور ان کے خاندان سے جان چھوٹے اور پالیٹکس واپس ہمارے پاس آئے۔ ویسے یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی شہباز شریف کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسحاق ڈار اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ اب مجھے نہیں معلوم، لیکن لاسٹ کوسچن کوئکلی اف یو کین آنسر دیٹ، کہ کیا یہ مارشل لا لگوا کر سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مارشل لا لگانے والوں نے زیادہ سوچنا ہے ان سے۔ مارشل لا اگر لگانے والے سمجھتے ہیں ویسے دیٹ چیپٹر از کلوزڈ۔ ہاں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنا بوجھ نہیں لے گی ان کا کہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنے آئین کو بھی رون دیں، وہ اپنے آپ کو بھی رون دیں۔ ان میں بھی لاڈلے نہیں آنے، یہ بس اپنا خیال ہی ہوتا ہے لوگوں کا۔ اس طرح سے ہوتا ہے، اس وقت کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز کو روک سکے۔
اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنی عزت ہے وہ بھی اپنا حلف بھی بچانا ہے, اپنا لیگل ایگزیکٹلی وہ میرا خیال میں وہ دیٹ از اے گون اسٹوری. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب آپ کے وقت کا.